الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے اور پھسلانے کی کوشش کی، دروازے بند کیے اور خود زبان سے گناہ کی دعوت دی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، کہ اللہ کی پناہ، میرا رب ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، یہ کہہ کر اس سے حضرت یوسف علیہ السلام ہٹ گئے. اب یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. زلیخا نے بھی البتہ ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کا، وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا. ایک تفسیر کے مطابق تو یہاں وقف ہے کہ زلیخا نے بھی ارادہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا. زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا ارادہ، لیکن ارادے میں بہت بڑا فرق ہے. جب زلیخا کے ارادے کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے تو بہت تاکید کے ساتھ وَلَقَدْ، لام بھی لگایا اور قد بھی لگایا. اور دیکھیں کہ اس کا صرف ارادہ نہیں، ارادے سے آگے ارادہ پہلا اسٹیپ ہے کہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، ارادہ، اس کے بعد عزم ہے، اس کے بعد اس کے اسباب اختیار کرنا. زلیخا نے تو یہ سب کر دیے. زلیخا کا ارادہ کیسا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ارادے کے لیے کیا کیا؟ نظارت و احبت، حضرت یوسف علیہ السلام کو بری نظر سے دیکھا، گندی شہوت کی نظر سے دیکھا، پہلا کام. دوسرا کام وہ احبت، حضرت یوسف علیہ السلام سے بری محبت کی. تیسرے وہ ارادت، ارادہ کیا. چوتھے وہ تزینت، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس نے زینت اختیار کی. پانچویں وراودت، پھسلایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے، حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی. چھٹے وغلقت، دروازے بند کیے. ساتویں ودعت، دعوت دی گناہ کی طرف، قالت ہی تلک کہہ کر کلیئر گناہ کی طرف دعوت دی. آٹھویں وتکلمت، محبت کی بات کی. نویں وجذبت، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی. دسویں وحددت، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس برا کام نہ کرنے پر دھمکی دی. تو اب بتائیے ارادہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ارادے کا پہاڑ ہو گیا. اتنے کام اس نے کر لیے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں وہ ہم بیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا. ارادے سے مراد ہم، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم کی دو قسمیں ہیں.
ایک ہم میں خاطر اور ایک ہم میں اصرار، یعنی صرف خیال آ کر چلا جائے، صرف خیال آ کر چلا جائے، یہ نہ نبوت کے منافی ہے نہ مرد ہونے کے منافی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں اس سے کوئی کمی نہیں آئی کہ خیال آ کر گزر گیا۔ بعض مفسرین یہ مطلب نکالتے ہیں کہ صرف خیال آ کر گزر گیا، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ خیال بھی نہیں آیا، کیونکہ اگلا جملہ بتا رہا ہے اور آگے بہت ساری ایسی چیزیں گواہی دے رہی ہے قرآن پاک کی، جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ بھی نہیں کیا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، بعض مفسرین یہ دونوں کو ملا کر ربی پر وقف کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کرتے اگر وہ اللہ کی دلیل نہ دیکھتے، اپنے رب کی برہان، اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے، لولا، تو انہوں نے جب دلیل دیکھ لی تو اس کا مطلب ارادہ بھی نہیں کیا۔ جیسے کہتے ہیں سقطت لولا اخذتنی، میں گر جاتا اگر آپ مجھے نہ پکڑتے۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ نے پکڑ لیا اس لیے میں نہیں گرا، یہی مطلب ہوا۔ لولا ابوک لضربتک، اگر آپ کے ابا نہ ہوتے تو میں آپ کو مارتا۔ اس کا مطلب کہ آپ کے ابا تھے اس لیے میں نے نہیں مارا۔ ایسے ہی وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو ارادہ کرتے، لیکن جب دلیل دیکھ لی تو ارادہ ہی نہیں کیا۔ اب دلیل کیا تھی؟ اس میں بہت سارے مفسرین کے اقوال ہیں کہ یا تو ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل نظر آئی، کچھ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا چہرہ نظر آیا، دانتوں میں انگلی پکڑے ہوئے ہیں، اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یوسف کیا کر رہے ہو، تمہارا نام تو نبیوں کے دیوان میں لکھا ہوا ہے۔ یہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل اور برہان یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی قرآنی آیت نظر آئی، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتہ نظر آیا، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ کی دلیل دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں دل میں اللہ رب العزت نے نبوت کا جو مقام ہے اور گناہ کرنے کے بعد جو ذلت ہوتی ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلا دی، یہی اللہ کی دلیل تھی۔ تو خیر فرمائے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے جتنے لوگ متعلق ہیں سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامن ہونے کی گواہی دی ہے، چاہے ابھی نہیں، اپنے اپنے وقت پر، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر 6 گواہیاں ہیں۔ کتنی گواہیاں؟ 6 گواہیاں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا اس معاملے میں، سب سے پہلے گواہی اللہ نے دی ہے۔ یہ لفظ بتا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم یوسف سے برائی اور فحشا گندے عمل کو پھیر رہے تھے۔ سبحان اللہ، لفظ اللہ رب العزت نے الفاظ کا جو چناؤ کیا ہے، الفاظ کا جو انتخاب کیا ہے وہ دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ یوسف کو ہم برائی سے پھیر رہے تھے، یوسف کو ہم نے برائی سے پھیرا، یوسف کو ہم برائی سے پھیر رہے تھے، یہ نہیں کہا، برائی کو ہم یوسف سے پھیر رہے تھے۔ کیا مطلب؟ حضرت یوسف علیہ السلام تو اپنی عزت، عصمت، طہارت، پاک دامنی، اپنے نبوت کے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ برائی کی طرف نہیں جا رہے، برائی ان کی طرف آ رہی تھی، اللہ نے برائی کو پھیر دیا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم برائی کو اور گندگی کو، فحشا برے عمل کو ان سے پھیر رہے تھے۔ یہ سب سے پہلی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام، اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا ہی نہیں۔ یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو اپنے
جو اونچا مقام ہے ان کا، نبوت کا، عزت، عصمت، طہارت، پاک دامنی، وہ اپنے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ برائی کی طرف نہیں جا رہے ہیں، برائی زلیخا کی شکل میں ان کی طرف آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے برائی کو ان سے پھیر دیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، یہ دوسری گواہی، یہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھو یا پھر شیطان کی طرف سے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، اپنے دربار سے نکالا، اس وقت شیطان نے کہا تھا کہ میں سب کو بہکاؤں گا، فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان بندوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے مخلص بندے جن کو تو نے اپنے لیے خالص کر لیا، ان بندوں کو میں نہیں بہکا سکوں گا۔ ان میں سے یہ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کہ انہو من عبادنا المخلصین، تو گویا دوسری گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف؟ شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ یہ پاک دامن ہے۔ اسی طرح تیسری گواہی ہے، وہ آگے آ رہا ہے، وہ شہید شاہد من اہلیہ، اسی زلیخا کے گھر کے کسی فرد نے، یا تو وہ مرد تھا یا اکثر مفسرین کہتے ہیں بچہ تھا، اس نے گواہی دی۔ چوتھے خود عزیز مصر، اس رکوع کی آخری آیت میں آ رہا ہے کہ عزیز مصر جو تھا وہ بھی سمجھ گیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، چوتھی گواہی اس عزیز مصر نے دی ہے۔ پانچویں گواہی عورتوں نے دی ہے، مصر کی جو عورتیں تھیں، جو زلیخا کے ساتھ ساتھ بہت ساری وہاں کی عورتیں، اس معاشرے کی بہت ساری مالدار اور بڑے بڑے وزیروں کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام سے ناجائز محبت کرنے لگی تھی، تو بعد میں انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامن ہونے کی گواہی دی۔ ما علمنا علیہ من سوء، آگے آ رہا ہے، ان عورتوں نے کہا قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور چھٹی گواہی خود اس نے دی ہے، زلیخا نے، اگلے صفحے پر بھی ہے اور اس کے اگلے پیج پر بھی ہے، دو جگہ اس نے کہا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے تو یوسف کو بہکانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بتکلف اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، فَاسْتَعْصَمَ۔ اور یہ 12ویں پارے کی آخری آیت میں ہے الآن حصحص الحق، اس نے کہا کہ اب تو حق کھل گیا، انا راودتہ عن نفسی، میں نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی، وانہ لمن الصادقین، وہ تو سچوں میں سے ہے۔ تو یہ 6 گواہیاں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامن ہونے پر۔ تو خیر فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم برائی کو پھیر رہے تھے یوسف علیہ السلام سے، برائی اور گندے عمل کو، انہ من عبادنا المخلصین، وہ تو ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ بعض روایتوں میں مخلصین بھی پڑھا گیا ہے اس کو، ایک قرات اس کی مخلصین کی ہے، وہ ہر عمل اللہ کے لیے کرنے والے ہیں، لیکن جو اصل روایت ہے اس میں مخلص، کہ یہ مخلص یعنی جن بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کرتے ہیں ان میں سے یہ یوسف ہے۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب، اب جب زلیخا نے ارادہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام اب بچنے کے لیے دوڑے تو زلیخا پیچھے، واستبق الباب، دونوں دروازے کی طرف دوڑے، دونوں دروازے کی طرف، حضرت یوسف علیہ السلام تو بچنے کے لیے جا رہے اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے جا رہی ہے۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر، اتنی اس عورت پر شہوت سوار ہے اللہ کی پناہ کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا، اتنی زور سے کھینچا، اب اندازہ لگا قمیص یوں ہی نہیں، خالی تھوڑا ہاتھ لگانے سے قمیص نہیں پھٹتا، کتنی طاقت سے اور قوت سے کھینچا ہوگا کہ وہ قمیص پھٹ گیا۔ اتنی اس شہوت ایسی سوار ہو گئی کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے ایسی شہوت سے جو انسان کی عقل کو بیکار کر دے۔ وقدت قمیصه من دبر، اس نے قمیص پیچھے سے پھاڑ دیا، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دونوں نے اس عورت کے سردار کو دروازے پر پایا، جیسے ہی وہاں گئے تو سامنے عزیز مصر کھڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اب معاملہ عجیب ہو گیا،
معاملہ ایک دم عجیب ہو گیا. ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پھنس گئے, مشکل میں حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے. شک کی ساری سوئیاں, سارا کے سارا شک حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے. ایک تو جوان ہے وہ, اس وجہ سے. زلیخا جوان تھوڑی, وہ تو ادھیڑ عمر ہے. جب اس کے شوہر نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے, تو ظاہر سی بات ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں کی عمر کی ہوئی ہو, تو ادھیڑ عمر تو ہوگی کم سے کم. تو حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہے اور وہ ادھیڑ عمر کی ہے, اس لیے شک حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ جائے گا. دوسرے, حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بیوی نہیں ہے, جوان ہونے کے باوجود بیوی نہ ہونا یہ بھی ایک فتنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور زلیخا کا تو شوہر موجود ہے. تیسرے, وہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے خاص کمرے سے نکل رہے ہیں, اس کا جو خاص گھر تھا, خاص کمرہ تھا, وہاں سے نکل رہے ہیں. اب خاص کمرے میں بھئی آپ گئے کیوں, یہ بھی سوال ہو سکتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف پوری شک کی سوئی, سارا شک حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جائے. حضرت یوسف علیہ السلام گویا مصیبت میں آ گئے. اور پھر چوتھی چیز کہ اس عورت کی چرب زبانی دیکھیے, اس عورت کی چرب زبانی کی وجہ سے بھی لگ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی نعوذ باللہ قصوروار ہے. یہ چار چیزیں ہیں جس سے لگ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی قصوروار ہے. اس عورت نے کیا کہا, اور عجیب عورت ہے, اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام جس کا جیسا ایمان ہوتا ہے اس کا اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے. واسطہ بھی پڑھا تو ایسی عورت سے پڑھا ہے, خوبصورت تو ہے ہی اپنی جگہ پر, لیکن ذہین کتنی ہے, مکار کتنی ہے. جو اس نے جملے کہے ہیں آگے, تو ایک جملے میں اس نے ایک لائن کا جو اس کا جملہ ہے, جو بات کی ہے اس نے اپنے شوہر سے, اس میں 3 مکاریاں دکھائی. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. کہنے لگی کیا سزا ہے اس کی جس نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے. اب دیکھیں, سب سے پہلی مکاری اس نے یہ کی, یہ نہیں کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, میرے ساتھ زنا کی کوشش کی ہے, میری طرف ہاتھ بڑھائے, یہ بھی تو الفاظ ہو سکتے تھے. یہ الفاظ نہیں کہے, ڈائریکٹ سزا کی بات کی ہے, گویا یہ پکے مجرم ہے, اور خود کا پلہ جھاڑ دیا. اندازہ لگائیں ایسے وقت میں اس کتنی ذہین عورت ہوگی وہ, اللہ اکبر, کہ شوہر کو سامنے پا لیا اس نے اور سارا قصور اس کا ہی ہے, تو اس کو تو ہڑبڑا جانا چاہیے, اس کی تو زبان پر تالا لگ جانا چاہیے, زبان پر ایک لفظ نہیں آ جانا چاہیے, عقل اس کی بیکار ہو جانی چاہیے. لیکن ایسے وقت میں بھی, اتنے خطرناک مومنٹ پر, ایسے خطرناک وقت میں بھی کتنی ذہانت کی بات کر رہی ہے. اپنے آپ کو اتنے سے چند سیکنڈ اور 1-2 منٹ کے اندر تیار کر لیا اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اس میں امتحان ہو رہا ہے نا, وہ نبی ہے, ان کا مقام بہت بلند ہے, ان کا ایمان بہت بلند ہے, اس لیے ان کی آزمائش کے لیے 2 عورت رکھی گئی ہے, وہ بھی بڑی خطرناک ہے. اس لیے اس نے پہلا یہ وار کیا, ڈائریکٹ سزا کی بات کی ہے. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا, کیا سزا ہوگی اس کی جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. دوسری مکاری اس نے اس میں یہ کی, باہلی کا لفظ, اپنے شوہر کی غیرت کو جگایا کہ تمہاری بیوی کے ساتھ جس نے برائی کا ارادہ کیا. کوئی کسی کو بھی کہے تمہاری بیوی کے ساتھ, تمہاری بہن کے ساتھ, تمہاری ماں کے ساتھ فلاں نے برائی کا ارادہ کیا ہے, تو انسان کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے, انسان کا غصہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے. تو اس نے اس لفظ سے غیرت جگانے کی کوشش کی. کیا سزا ہوگی اس کی, من اراد باهلك سوءا, جس نے آپ کی گھر والوں کے ساتھ, تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے. الا ان يسجن او عذاب الیم. تیسری مکاری کیا کی اس نے, کیا عجیب عورت ہے, خود ہی مدعیہ ہے, دعویٰ کرنے والے بھی خود ہے, کیس کرنے والے بھی خود ہے, سزا سنانے والے بھی خود ہے, سب خود بن گئی, قاضی جج سب بن گئی. اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے مگر یہ کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے, او عذاب علیم, یا دردناک عذاب دیا جائے. اب دیکھیں اس میں بھی چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت بھی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کو لگاؤ بھی ہے نا,
تو اس لگاؤ کی وجہ سے یہ نہیں کہا اس نے قتل کر دو، جیل میں رہیں گے کم سے کم میں دیکھتی تو رہوں گی ان کو، اپنی محبت باقی رکھنے کے لیے کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے یا دردناک. اب وہ جیل کے لفظ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس پر کچھ شبہ ہو جائے، اس لیے آگے یہ لفظ بڑھا دیا، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب. حالانکہ وہ نہیں چاہتی تھی دردناک عذاب دینا حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا سزا ہو سکتی ہے اس کی جس نے ارادہ کیا آپ کی بیوی کے ساتھ سوءا برائی کا، الا ان یسجن او عذاب علیم، مگر یہ کہ اسے یا تو قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے. قال ہی راودتنی عن نفسی. اب حضرت یوسف علیہ السلام بھی خاموش نہیں بیٹھے، کیونکہ ضروری اگر حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو جاتے تو اور ان کا شک یقین میں بدل جاتا. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال ہی راودتنی عن نفسی، اسی نے مجھے بہکانے کی پھسلانے کی کوشش کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنا جملہ کہا، اس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی ہے، اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے. پھر اب اللہ کی قدرت، اللہ تو اللہ ہے. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کتنے، جہاں امتحان آتا ہے وہاں انعام آ جاتا ہے، جہاں امتحان آتا ہے وہاں انعام آتا ہے. کنویں میں گئے وحی آ گئی، یہ زلیخا نے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، یہاں پھر اللہ کی مدد آ گئی اور دروازے کھلتے چلے گئے. اب عزیز مصر سامنے آ گیا تو یہ ایک مصیبت تھی کہ کہیں اگر وہ غصے ہو جاتا، کہیں وہ فوراً ہی مارنا شروع کر دیتا آدمی جذبات میں آ کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں کرنے دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصرت کا اور مدد کا نظام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. تو اب بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا، اس نے پورے سارے الزامات لگا دیے اور عجیب طریقے سے ایسی بات کی کہ عزیز مصر کا دماغ بھی گھوم گیا ہوگا اور اس کا پورا شک جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر ہی جا رہا ہوگا کہ جس بچے کو میں نے بیٹے کی طرح پرورش کی ہے، بیٹے کی طرح پالا ہے اور گھر میں اچھا ٹھکانہ دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے اب بچانے کے لیے کیا کیا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اسی کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی. زلیخا کے گھر والوں میں سے، اسی عورت کے گھر والوں میں سے اللہ نے ایک گواہ کو کھڑا کیا. اب بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ وہ کوئی بڑا مرد تھا، لیکن اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ وہ بچہ تھا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بڑا آدمی تھا، صاحب عقل اور صاحب فہم تھا، سمجھدار تھا. لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بچہ تھا. بچے کو اللہ رب العزت نے قوت گوئی، یعنی اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ وہ اس عمر میں بات نہیں کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزے کے طور پر اس بچے سے بلوایا، اس بچے سے گواہی دلائی. لیکن اس نے بھی کیا گواہی دی ہے، دیکھیے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی، إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. اگر ان کا قمیص آگے سے پھاڑا گیا ہے، اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص آگے سے پھاڑا گیا ہے تو یہ عورت سچی ہے اور وہ جھوٹے ہیں. اگر آگے سے قمیص پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں اور عورت روکنے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے سامنے سے پھٹا ہے. یہ قرائن سے اس نے گویا گواہی دی. کوئی کیونکہ عینی شاہد تو موجود نہیں تھا، آنکھوں دیکھا حال جو سنا دے، ایسا گواہ تو نہیں تھا. تو اب گواہی اللہ رب العزت نے جو دلوائی ہے وہ قرائن سے، علامتوں سے گواہی دلوائی گئی. کہیں کہیں اسلام میں عدالتوں میں قرائن کی گواہی بھی چلتی ہے کہ آثار سے، علامتوں سے، قرائن سے گواہی دلوائی جاتی ہے اور قرائن کی بنیاد پر، علامتوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہاں جو فیصلہ ہوا ہے یہ بھی علامتوں کی بنیاد پر، قرائن کی بنیاد پر فیصلہ ہوا. اس نے کہا کہ اگر ان کا قمیص آگے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت سچی ہے، زلیخا سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھاڑا گیا ہے فَكَذَبَتْ، تو عورت جھوٹی ہے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں. ایسی اس نے گواہی دی ہے کہ کسی کو پھر بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، ماننا ہی پڑا. یہ بھی اللہ کی مدد ہے، ورنہ اگر وہ لوگ نہ مانتے تو ذہن میں آتا کہ بھئی یہ بات تو ہمیں قابل قبول نہیں ہے.
لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ گواہ کھڑا کیا تھا تو اللہ رب العزت نے ایسی گواہی دلوائی اور ایسی بات اس سے کہلوائی کہ کوئی بھی اس کی تردید نہیں کر سکا. اور کیا اللہ کی شان، کیا اللہ کی قدرت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اتنا پھنسے ہوئے ہیں، ایسے خطرناک پھنس گئے ہیں. اب ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے ان کو بچانے کے لیے دو کمزور چیزوں کو استعمال کیا ہے. سبحان اللہ، کیا اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ مدد ہوتی ہے، کیسے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بچاتے ہیں، اور کیا اللہ کی شان ہے. یا تو بچے نے گواہی دی، بچے کے ذریعے سے، بچہ چھوٹا. ایسے وقت میں کون حضرت یوسف علیہ السلام کا ساتھ دے سکتا تھا اس ماحول میں جہاں وہ اکیلے ہیں اس گھر میں، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی خاندان والا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے بچے کو کھڑا کیا، بچے نے گواہی دی. تو ایک تو بچہ اور دوسرے قمیص، یہ تو بے جان ہے. قمیص تو بے جان چیز ہے، تو ایک بے جان چیز اور ایک جاندار میں کمزور ترین چیز، ان دونوں سے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانے کا کام لیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بچانے پر آ جائے تو کیسی کیسی چیزوں سے انسان کو بچا لیتے ہیں، کیسی کیسی چیزوں کو ذریعہ بنا کر انسان کو محفوظ کر لیتے ہیں. تو اس نے کہا وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر قمیص پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، جب عزیز مصر نے دیکھا کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، قمیص پیچھے سے پھاڑا گیا ہے، تو سمجھ گیا. اب دیکھو اس نے بھی گواہی دی. قال، اس نے کہا انہو من کیدکن، یہ تو تم عورتوں کا مکر ہے. ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کا مکر تو بہت بڑا ہوتا ہے. یہ قرآن کا جملہ، اللہ تعالیٰ کا جملہ نہیں ہے، یہ عزیز مصر کا جملہ ہے. ہر عورت کا مکر بڑا ہے، ہر عورت کی تدبیر اور چال بڑی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ اس نے اس ماحول کی بات کی ہے. عزیز مصر نے وہاں مصر کا جو اس زمانے میں ماحول تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ صرف اپنی بیوی کو نہیں کہہ رہا ہے. اگر اپنی بیوی کو کہتا تو کہ ان کیدہا یا ان کیدکی، اگر وہ اکیلی عورت کی بات کرتا. لیکن ایسا لگتا ہے ان جملوں سے کہ وہ پورا ماحول ہی ویسا تھا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں خاندان کی، گھر کی، معاشرے کی بنیاد شہوت پر ہو، جہاں خاندان کی بنیاد، گھر کی بنیاد، معاشرے کی بنیاد شہوتوں پر ہو، تو ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ انسان کی جو شہوت پوری ہوتی ہے، خواہش پوری ہوتی ہے، سب سے بڑی وہ عورت سے ہوتی ہے. تو جہاں، جس جگہ، جس گھر میں، جس ماحول میں بنیاد خواہشوں پر ہو، شہوتوں پر ہو، بے دینی پر ہو، تو وہاں سارا کاروبار عورتوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، سارے اختیارات عورتوں کے حوالے ہو جاتے ہیں. کیونکہ مرد کی سب سے بڑی خواہش اس سے پوری ہو رہی ہے تو مرد اس کا غلام بن جاتا ہے، سارے اختیارات اس کو دے دیتا ہے. اور پھر وہ کیسے کیسے گل کھلاتی ہے. مرد جو ہے بے حیا دیوس بن جاتا ہے، پھر وہ کچھ بھی کرتی رہے، میری خواہش اس سے پوری ہو رہی ہے، پھر وہ میری خواہش پوری کرنے کے بعد وہ بے حیائی کرے، کسی اور مرد سے آنکھیں لڑائے، کسی اور مرد کے لیے بن سنور کر باہر نکلے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. لیکن جہاں ایمان والا معاشرہ ہو، جس معاشرے کی بنیاد، جس گھر کی بنیاد ایمان پر ہو، آخرت پر ہو، اللہ سے خوف پر ہو، وہاں عورتوں کا مکر بڑا نہیں ہوتا، وہاں عورتوں کا مکر کمزور ہوتا ہے. عورتیں اگر وہاں ظاہر سی بات ہے شریعت کے خلاف جانا چاہے گی، مرد روک دیتا ہے. وہ کوئی شہوت پوری کرنا چاہے، غلط راستے اختیار کرنا چاہے، تو چونکہ اس گھر کی بنیاد، اس معاشرے کی بنیاد دین پر ہے، آخرت پر ہے، اللہ سے ڈرنے پر ہے، تو وہاں مرد اس کو آگے نہیں بڑھنے دے گا. وہاں عورتوں کا مکر کمزور ہوتا ہے. لیکن یہاں عورتوں کا مکر بڑا تھا. کیوں؟ بے دینی تھی. وہاں ماحول کی اور گھر کی بنیاد شہوت پر تھی. جہاں شہوت پر ہو تو پھر سارے اختیارات عورت کے پاس چلے جاتے. تو وہاں سارے اختیارات عورتوں کے پاس تھے. اس لیے انہوں نے، عزیز مصر نے یہ جملہ کہا انہو من کیدکن، یہ تم سب عورتوں کا مکر ہے. حالانکہ یہاں تو ایک کا مکر سامنے آیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ تم سب کا مکر ہے اور تم سب کا مکر بڑا ہوتا ہے. ان کیدکن عظیم. یوسف عارض عن ھذا، یوسف اس بات کو چھوڑ دو، اس سے اعراض کرو، اس سے منہ پھیر لو، یعنی اس کو دبا دو، اس بات کو آگے مت بڑھاؤ.
وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ. اب دیکھیے عزیز مصر نے اس کو کتنا ہلکا لیا ہے، یہ معاملہ کتنا سیریس ہے کہ بیوی پکڑی گئی ہے کسی اجنبی مرد کے ساتھ تو غیرت جاگ جانی چاہیے، یا تو طلاق دے دینا چاہیے یا قتل کر دینا چاہیے، یا تو طلاق دے دینا چاہیے قتل کر دینا چاہیے، غیرت میں آ کر، جوش میں آ کر. لیکن جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. یوسف بات کو دبا دو اور عورت سے کہا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، انکی کنتی من الخاطئین، غلطی تمہاری ہے. بس اتنا کہہ کر اس نے معاملہ رفع دفع کر لیا. یہ کیوں؟ مفسرین کہتے ہیں یا تو عزیز مصر بدنامی سے ڈرتا تھا، اس کو بدنامی کا ڈر تھا کہ اگر میں بیوی کو چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا یا قتل کر دوں گا تو بدنامی ہو جائے گی. یا تو بدنامی سے ڈرتا تھا، یا اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ بدنامی سے ڈر نہیں تھا، وہ ماحول ایسا تھا کہ وہاں اکثر مرد دیوس تھے، یعنی جو گھر کی عورتوں کی بے حیائی کو دیکھ کر چشم پوشی کر لیتے ہیں. گھر کی عورتوں کی بے حیائی، گھر کی عورتیں بے پردہ باہر نکل رہی ہے، دوسروں کے لیے بن سنور رہی ہے، دوسروں کے بستر گرم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، دوسرے مردوں کو اپنی طرف لبھا رہی ہے. ایسی چیزوں کو دیکھ کر جو مرد آنکھیں بند کر لے اس کو دیوس کہتے ہیں. تو ماحول ہی ایسا تھا، وہاں یہ کام ہوتے تھے، اس ماحول میں یہ کام ہوتے تھے، اس لیے اس نے کہہ دیا کچھ دیوس پن. اور یہ اللہ معاف کرے آج کل مسلمانوں میں بھی بہت عام ہو رہا ہے. گھر میں بے حیائی، گھر کی عورتیں، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹیاں ہے، اور خاندان کی عورتیں بن سنور کر باہر نکلتی ہیں، شوہر کے لیے نہیں کسی اور کے لیے بے پردہ باہر نکلتی ہیں، بن سنور کر باہر نکلتی ہیں، لیکن غیرت نہیں جاگتی، غیرت نہیں جاگتی. یہ دیوس پن ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد دیوس ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو دیوس بے غیرت مرد ہے، جس کی غیرت اپنی گھر کی عورتوں کو دیکھ کر کہ گھر کی عورتیں بے پردہ ہو رہی ہے، بے پردگی کر رہی ہے، کسی اور کے لیے بناؤ سنگار اختیار کر رہی ہے، کسی اور کے لیے زینت اختیار کر رہی ہے، اپنی شوہر کے لیے نہیں، دوسرے مردوں کے لیے، اجنبی مردوں کے لیے، تو پھر مرد کی غیرت نہ جاگے، مرد بے غیرت پنے کا مظاہرہ کرے تو یہ دیوس پن ہے اور یہ جنت میں جانے سے مانے ہے. تو خیر عزیز مصر نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس سے اعراض کرو، یعنی یہ معاملہ یہیں دبا دو، یہیں چھوڑ دو. واستغفری لذنبک، اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے گناہ کے لیے معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، تو ہی خطا کرنے والوں میں سے. اب یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کے بارے میں عام طور پر تو یہ تصور ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے. عام طور پر یہ تصور ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو وہاں کے لوگ مسلمان نہیں تھے. پھر ان میں استغفار کا تذکرہ کہاں سے آ گیا، اللہ سے معافی مانگنے کا تذکرہ؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر میں رہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اللہ کا تعارف نہ کرایا ہو. اس کے شواہد موجود ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام تو جیل میں جانے کے بعد، اگلے صفحے پر آ رہا ہے، جیل میں جانے کے بعد وہ خاموش نہیں بیٹھے. جہاں مجبور ہوتا ہے انسان، جیل میں جانے کے بعد آدمی مجبور ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، تو مجبور ہونے کے بعد انہوں نے توحید کا پیغام سنانا، اللہ کی طرف بلانا، وہاں جیل میں جانے کے بعد نہیں چھوڑا. تو یہاں تو آزاد تھے، وہ یہاں جیل کے مقابلے میں تو یہاں بہت اچھی آزادی کی زندگی تھی، تو یہاں کیسے وہ اللہ کا تعارف نہیں کرائیں گے؟ تو انہوں نے عزیز مصر کو اور اس گھرانے کو اور اس معاشرے کو ضرور اللہ کا تعارف کرایا ہوگا. اسی لیے اس عزیز مصر نے یہ جملہ استعمال کیا. اور آگے بھی انہوں نے اللہ کی قسم بھی کھائی ہے، عورتوں نے بھی، وہ مصر کی اور عزیز مصر نے بھی اور اس کی بیوی نے بھی، کتنی جگہ انہوں نے اللہ کا نام استعمال کیا. حاشا للہ، اللہ کی قسم کھا کر کہا. اور بھی کئی شواہد ہے جس کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ نہ کچھ اللہ کی معرفت جگا دی تھی. جو اللہ کی طرف بلانے والا دائی ہوتا ہے وہ کہیں بھی خاموش، کیسے بھی ماحول میں خاموش نہیں رہتا، وہ اپنا کام کر کے رہتا ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام حالانکہ یہاں گھر میں لائے گئے خرید کر، گویا غلام کی شکل ہے، لیکن وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام خاموش نہیں بیٹھے، اللہ کا پیغام پہنچا دیا. اور ان لوگوں کو کم سے کم اتنی تو اللہ کی پہچان کرا دی کہ بھلائی اور برائی میں فرق محسوس ہونے لگا. اس کام کو عزیز مصر نے کم سے کم برا تو سمجھا، اور برا سمجھ کر اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تجھ سے گناہ ہوا ہے، گناہ کی معافی مانگ. واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین، تو ہی خطا کرنے والوں میں سے.